أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. سورۃ العنکبوت میں جیسا کہ آپ نے الحمدللہ صاحب کا آیات میں پڑھا ہے کہ کفار و مشرکین جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر پر رحمت دو عالم پہ آ کے مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے اور مطالبات کرتے تھے کہ فلاں معجزہ دکھائیں اور فلاں معجزہ دکھائیں اور فلاں معجزہ دکھائیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ تمام معجزات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جب اللہ چاہتے ہیں دکھلاتے ہیں، نہ چاہیں تو نہیں دکھلاتے. اور جیسے تم مطالبات کرتے ہو معجزات کے، پہلی قوموں نے بھی تو ایسے معجزات مانگے تھے، لیکن ملنے کے بعد پھر وہ بھی ایمان نہ لے آئے. اللہ جانتے ہیں کہ اگر وہ معجزات دے بھی دیے جائیں تب بھی تم ایمان نہیں لاؤ. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب سب سے بڑا معجزہ تو وہ ہے جو ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، قرآن پاک. کیونکہ ہر معجزہ اپنے وقت میں تھا، وقت گزر گیا تو معجزے کا ذکر بھی ختم ہو گیا. لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا قرآن پاک کا جو قیامت تک موجود ہے. اور اس کے بعد یہ بھی وضاحت فرما دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اترنے سے پہلے کسی مدرسے میں کسی استاد سے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی. نہ آپ نے پڑھنا سیکھا، نہ آپ نے لکھنا سیکھا. تو ایک ایسا نبی الامی جس نے کبھی نہ پڑھا ہو، اس پر اللہ نے ایسی کتاب اتاری اور ایسا علم عطا فرمایا کہ علوم الاولین والآخرین بھی عطا فرمائے، اور قیامت تک کے لیے آپ کا معجزہ بھی ہو گیا کہ ایک ایسا آدمی جس نے کسی سے نہیں پڑھا وہ سارے عالم کو پڑھانے آ گیا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اگر آپ پہلے پڑھے لکھے ہوتے تو ان کو کوئی اعتراض کرنے کا تھوڑا سا موقع بھی ملتا کہ شاید آپ نے خود لکھا ہو، لیکن آپ تو پڑھنا بھی نہیں جانتے، لکھنا بھی نہیں جانتے، اور پھر قرآن جیسی کتاب لے کے آئے. تو ان کے اس رد کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اب آپ ان کو بتا دیں کہ اگر تم ایمان نہیں لے آتے ہو تو میرا اللہ میرے لیے کافی ہے.
میرے اللہ کی گواہی میرے لیے کافی ہے، جس نے مجھے رسالت پہ سرفراز فرمایا ہے اور جس نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا ہے اور جس نے مجھے عظیم معجزات سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان آیات کے بعد پھر ذکر آیا تھا کہ کافروں نے، مشرکوں نے نعوذ باللہ بطور استہزاء یعنی بطور انکار کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو عذاب اتاریں ہم پر، ہم جو آپ کو نہیں مانتے تو ہمیں عذاب پکڑ لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس معاندانہ سوال کا بھی جواب دیا، فرمایا کہ یہ لوگ جو عذاب میں جلدی کر رہے ہیں، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر رکھا ہے، عذاب کا بھی وقت مقرر ہے، رحمت کا بھی وقت مقرر ہے، رات کا بھی وقت مقرر ہے، دن کا بھی وقت مقرر ہے۔ اگر وہ وقت کا فیصلہ تقدیر میں نہ ہو چکا ہوتا تو انہیں عذاب فوراً پکڑ لیتا، ان کو عذاب آئے گا لیکن اپنے وقت پہ آئے گا۔ اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ تم عذاب کی جو جلدی کر رہے ہو تم نہیں جانتے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ سب سے بڑا عذاب جہنم جو ہے اس نے تمہارا احاطہ کیا ہوا، یعنی جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے اور جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، اور جہنم میں تم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ان تمام آیات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا ہجرت کے بارے میں۔ جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے زندگی گزارنا مشکل کر دیا، سرزمین حرم میں عبادت کرنا مشکل کر دیا، نمازیں ادا کرنا مشکل کر دیا، اللہ کی توحید کا اعلان مشکل کر دیا، تو اللہ نے حکم دیا کہ ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت کھلی ہے، چھوڑ دو ان علاقوں کو اور ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ ابتدائی اسلام میں ہجرت جو ہے وہ فرض تھی، ہجرت کا وہی مقام تھا جو کلمہ شہادت کا مقام ہے، یعنی جیسے کلمہ پڑھنے کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس زمانے میں بھی ہجرت نہ کرنے والے کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سب سے پہلے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور بعض صحابہ نے مکہ مکرمہ سے سیدھا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی، اور آپ کی ہجرت جو ہے تاریخ میں ایک عظیم واقعہ ہے۔ اسی لیے آج مسلمانوں کی جو تقویب ہے، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، وہ اسی تاریخ ہجرت سے ہجری کہلاتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ نے فیصلہ کرنا چاہا کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ کو کہاں سے شروع کریں، تو بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہیں ہم بھی آپ اسی دن سے تاریخ شروع کریں، لیکن اکثر صحابہ نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو پھر وہی عیسائیوں والی بات ہو گئی کہ عیسائیوں نے بھی اپنی تاریخ کو میلاد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لازم رکھا ہے، اگر ہم بھی کریں گے تو گویا یہ ہم ان کی اتباع کر رہے ہوں گے۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم اسلام کی تاریخ کو اس دن سے شروع کرتے ہیں جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا۔ لیکن جو اجلہ صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اس دن سے بھی تاریخ شروع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن تو ایک دن نہیں اترا ہے، قرآن تو غار حرا میں بھی اترا ہے، قرآن تو غار ثور میں بھی اترا ہے، قرآن تو مقام بدر میں بھی اترا ہے، قرآن تو خیبر میں بھی اترا ہے، قرآن تو عرفات و مینا میں بھی اترا ہے، قرآن تو مکہ اور مدینہ میں بھی اترا ہے، قرآن پاک جو ہے وہ مقام ذوالحلیفہ پہ بھی اترا ہے، قرآن پاک جو ہے صلح حدیبیہ پہ بھی اترا ہے، دوران سفر بھی اترا ہے، لہذا اس سے بھی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ آخر بعد میں صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی تاریخ کی ابتدا اس دن سے کریں جب حضور پاک نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف، کیونکہ ہجرت کے بعد اسلام پھیلتا گیا،
ہجرت کے بعد اسلام کو اللہ نے عزت دی، ہجرت کے بعد اسلام کو اللہ نے طاقت دی۔ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے، آج مکہ بھی فتح ہو گیا، آج حنین بھی فتح ہو گیا، آج تبوک بھی فتح ہو گیا، آج خیبر بھی فتح ہو گیا، اور حضور کے غلاموں نے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کے پرچم لہرا دیے۔ تو لہذا اسلام کی تاریخ کو تاریخ ہجری کہا گیا۔ جیسے آج کل بھی مسلمانوں کی جو تاریخ ہے جیسے 1427 یعنی ہجری، لیکن جو عیسائیوں کی تاریخ ہے وہ 2006 میلادی، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ تو ہجرت ایسا عظیم واقعہ ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ، حالانکہ یاد رکھیں کہ تمام ائمہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک، بلکہ اکثر ائمہ کے نزدیک، جمہور ائمہ کے نزدیک مکہ مکرمہ جو ہے وہ افضل ہے، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ مدینہ منورہ جو ہے وہ افضل ہے۔ جب امام مالک سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جتنے شہر ہیں، جتنے علاقے ہیں وہ تلوار سے فتح ہوئے ہیں، لیکن مدینہ محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کیونکہ مکہ میں تو حضور کی مخالفت ہوئی، مکہ مکرمہ میں حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مکہ مکرمہ میں حضور کے صحابہ کو تڑپایا گیا، لیکن مدینہ منورہ تو وہ ہے کہ جب آقا آ رہے تھے تو سارا مدینہ راستے میں انتظار میں کھڑا تھا، استقبال میں کھڑا تھا، اس میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں بھی تھیں، اور سارے انتظار میں تھے، اور وہ انتظار کئی دنوں تک جاری رہا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے اس زمانے میں کوئی بسوں کا سفر نہیں تھا، کوئی گاڑیوں کا سفر نہیں تھا، ہوائی جہازوں کا سفر نہیں تھا، بلکہ اونٹوں کا سفر تھا۔ اور خود اندازہ لگائیں کہ مکے سے اونٹنی کے ذریعے سفر کر کے کتنی مشقتوں سے آدمی مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے۔ تو ہجرت جو ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آج کوئی مسلمان کسی ملک میں دارالکفر میں رہتا ہے اور اس کو فرائض اسلام کے ادا کرنے میں مشکلات ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھنے دیتے، قربانی نہیں کرنے دیتے، عیدین کی نماز نہیں پڑھنے دیتے، جمعہ نہیں پڑھنے دیتے، دینی مدارس نہیں قائم کرنے دیتے، تو آج بھی ہجرت واجب ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کے فوراً کسی مسلمان ملک میں چلا جائے۔ اور اسی طرح فقہاء رحمت اللہ علیہم اجمعین لکھتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں، اگر کسی محلے میں گناہوں کا زور ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، منشیات ہیں، شراب و شباب ہے، تو اس محلے کا چھوڑنا بھی واجب ہے کہ اس محلے کو بھی آپ فوراً چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ہجرتاً بلاد الفسق ہو جائے گی۔ جیسے کفر کے بلاد کو چھوڑنا ضروری ہے، اسی طرح فاسقین کی صحبت سے نکلنا بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ لاکھ نمازیں پڑھیں لیکن آپ ان لوگوں میں رہتے ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو منع نہیں کرتے تو آپ پر بھی وہی گناہ لکھا جائے گا جو وہ کر رہے ہیں، یا آپ انکار کریں یا ان سے تعلق چھوڑ دیں۔ اسی لیے اب ہجرت کا وہ مقام فرضیت والا نہیں رہا، کیونکہ لا ہجرت بعد الفتح، حضور پاک نے فرمایا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اب ہجرت جو ہے وہ واجب نہیں رہی، وہ فرض نہیں رہی، لیکن حالات کے تقاضے سے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور اسی طرح ایک ہجرت ہوتی ہے کہ ما نہى اللہ عنہ، کیا معنی؟ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دو۔ اللہ نے ڈاکے سے منع کیا ہے، قتل سے منع کیا ہے، زنا سے منع کیا ہے، غیبت سے منع کیا ہے، بہتان سے منع کیا ہے، چوری سے منع کیا ہے، اور یعنی و فحاشی و بے حیائی سے منع کیا ہے، تو حکم ہے کہ ان چیزوں کو بھی فوراً چھوڑ دیں۔ گویا یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہے۔ اب ہجرت کرنے کے اندر کچھ سوال پیدا ہوتے تھے کہ اگر ہم ہجرت کریں گے اور اس ملک کو چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے؟
اللہ نے اس کا جواب دے دیا، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت بڑی ہے، کہیں بھی چلے جاؤ جگہ مل جائے گی۔ اور ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب ہم ہجرت کریں گے اللہ جانے یہ لوگ ہمیں نکلنے بھی دیں گے کہ نہیں نکلنے دیں، یا ہمیں راستے میں کہیں قتل تو نہیں کر دیا جائے گا، اگر ہم مارے جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا بھی اللہ نے جواب دے دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یاد رکھو موت تو ہر حال میں آنی ہے، موت تو گھر میں بھی آنی ہے، موت سفر میں بھی آنی ہے، موت حضر میں بھی آنی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم بڑے بڑے عالی شان محل بنوا لو، چاہے تم بڑے اونچے اونچے مکان بنوا لو، چاہے تم بڑے محفوظ ٹھکانے بنا لو، لیکن کہیں بھی ہوگے موت نے آنا ہے، ہر حال میں آنا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس موت کو نہیں روک سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب مرنا ہے تو پھر آدمی شان کی موت کیوں نہ مرے، جب مرنا ہے تو پھر آدمی گھٹ گھٹ کے کیوں مرے، جب مرنا ہے آدمی تو پھر اللہ کے راستے میں کیوں نہ مرے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اس کے بعد تم سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا۔ اب آگے اللہ نے ایمان والوں کو خوشخبری دی، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے اچھے کام کیے، انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے ہجرتیں کی، انہوں نے جہاد کیے، انہوں نے صدقات و خیرات کیے، انہوں نے صوم اور حج ادا کیے، فرمایا ہم ان کو جنت کے اونچے مکانوں میں ٹھہرائیں گے، اور وہ جنت کے محل ایسے ہوں گے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس جنت میں یہ بندے ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا نعم اجر العاملین، دیکھو کہ ہم نے عمل کرنے والوں کو کیا بہتر اجر دیا ہے، کہ تم نے کام تو کیا ہے 10 سال، تم نے کام تو کیا ہے 20 سال، لیکن اللہ نے بدلے میں جنت دی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی، جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے فرمایا نعم اجر العاملین، کہ دیکھو ہم نے کیسا اجر عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر مولا ہم تیرے حکم پہ ہجرت کریں گے، جب ہم دوسرے ملک میں جائیں گے، ہم زبان نہیں جانتے، ہم اس علاقے کا تمدن نہیں جانتے، وہاں ہمیں کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو ہمارا کھانا پینا خرچہ اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے ذرا غور تو کرو، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور ہیں جو کبھی اپنا رزق محفوظ نہیں رکھتے، کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے رزق کا ذخیرہ بناتا ہو، اپنے لیے رزق اکٹھا کرتا ہو، صبح کو پرندے اڑ کے جاتے ہیں، شام کو اپنے پیٹ بھر کے آ جاتے ہیں۔ تو اگر میں جانوروں کو رزق دے دیتا ہوں، اگر میں پرندوں کو رزق دے دیتا ہوں، تو کیا تجھے میں رزق عطا نہیں کروں گا؟ اس لیے اللہ نے ایک مثال دی کہ دیکھو دنیا میں بڑے جانور ہیں، بڑے حیوانات ہیں، حیوانات بریہ ہیں، حیوانات بحریہ ہیں، حیوانات ایسے ہیں جو رات میں آتے ہیں، حیوانات ایسے ہیں جو دریاؤں میں رہتے ہیں، حیوانات ایسے ہیں جو صحراؤں میں رہتے ہیں، لیکن ان کو بھی تو میں رزق دیتا ہوں۔ تو جب ان کے رزق کا انتظام ہو جائے گا تو جب تم ہجرت کرو گے تو تمہارے رزق کا ذمہ دار بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کے راستے میں جتنے مشکلات آنے تھے ان سب کا جواب جو ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ان تمام آیات کے بعد آج ہم نے جو آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ کے قرآن میں غور کریں، تدبر کریں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، کافروں سے پوچھیں، مشرکین سے پوچھیں، عباد اصنام اوثان سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، وہ کون ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا؟
دیکھیں ایک ایسا سوال ہے اس کا کسی کے پاس کیا جواب؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یاد رکھیں کہ خدا نے جہاں جہاں سماوات کا ذکر کیا ہے وہاں جمع کا صیغہ ہے سماوات، اور جہاں زمین کا ذکر آیا ہے وہاں الارض، وہاں ارزون نہیں کہا گیا، ارزین نہیں کہا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ قاعدہ یہ ہے اور اصل یہ ہے کہ جیسے آسمان 7 ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ نے جیسے 7 آسمان بنائے اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے، اس لیے سماوات جمع کا صیغہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر آسمان جو ہے اللہ نے ایک نئی چیز سے پیدا فرمایا ہے۔ کیا مانا؟ کہ اگر ایک آسمان ایک دھات سے بنایا ہے تو دوسرے کو دوسری دھات سے پیدا فرمایا ہے، یعنی کسی کو مثال کے طور پہ چاندی سے بنایا، سونے سے بنایا، پیتل سے بنایا، لوہے سے بنایا، لیکن زمین جو ہے اس کی جنس ایک ہے، اس میں اختلاف نہیں۔ اس لیے قرآن ہر جگہ سماوات سماوات، اس لیے سارے قرآن میں دیکھیں جہاں جہاں بھی نظر ڈالیں گے وہاں سماوات جمع کا صیغہ آئے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا بابو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ان سے پوچھیں کہ بتوں کی عبادت کرنے والوں، بتوں کے آگے سجدے کرنے والوں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں، چاند سورج کی عبادت کرنے والوں، قبروں پہ جھکنے والوں، ذرا فیصلہ کر کے بتاؤ وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، اور کون ذات ہے جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہے کہ سورج کا اپنا ایک رفتار ہے، چاند کی اپنی ایک رفتار ہے، سورج کا اپنا ایک دورہ ہے، چاند کا اپنا ایک دورہ ہے، اور سورج کا دورہ 360 دن میں مکمل ہوتا ہے، اور چاند کا دورہ جو ہے وہ 28 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ ان کو چلانے والا کون ہے کہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتی ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں غور کرو، آسمان میں چاند کے لیے کس نے منزلیں بنا ڈالی ہیں؟ جب نکلتا ہے تو ہلال ہے، پھر ایسا ایسا بڑھتے بڑھتے بدر بن جاتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے بالکل باریک رہ جاتا ہے، اس کے بعد ڈوب جاتا ہے، کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اس سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام کا پالا اس قوم سے پڑا جو ستاروں کے پجاری تھے، جو کواکب کے پجاری تھے، جو سورج چاند کو دیوتا مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ان سے مقابلہ ہوا تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام آپ نے ان کے ساتھ مقابلے میں مناظرے میں کیسا انداز ہے؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي، جب رات ہوئی، جب اندھیرا چھا گیا، جب ستارے نظر آنے لگے تو حضرت خلیل نے فرمایا یہ میرے رب ہے، یہی رب ہے، یہی مشکل کشا حاجت روا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ،
اور جب ستارے ڈوب گئے تو ابراہیم سے فرمایا بھائی خدا تو ڈوب گئے تمہارے سارے، تو میں تو ڈوبنے والوں کو خدا نہیں سمجھ سکتا، جو ڈوب جائے، جو خود چھپ جائے، جو خود بے نور ہو جائے، وہ کیسے دوسرے کا نور بنا سکتا ہے؟ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، اب جب چاند نکلا تو آپ نے فرمایا اَهَٰذَا رَبِّي، یہ ہے خدا۔ اب دیر ہوئی، فَلَمَّا أَفَلَ، چاند بھی چھپ گیا، اب میں یہ خدا بھی گیا۔ اب جب دن ہوا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اب جب سورج نکلا فرمایا اچھا یہ خدا ہے، یہ تو بڑا ہے بھائی۔ اب سورج چھپ گیا، فرمایا یہ جو خود ڈوب گیا، خود بے نور ہو گیا، خود سیاہ ہو گیا ہے، خود پیلا ہو گیا ہے، اب اس میں طاقت نہیں رہی، نور نہیں رہا، فرمایا انی بریء مما تشرکون۔ حضرت خلیل نے فرمایا سن لو، میں اعلان برات کرتا ہوں تمہارے خداؤں سے، میں اعلان برات کرتا ہوں جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، میں اعلان برات کرتا ہوں ان سے جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے، حضور کی امتی کہلانے والے، حج بھی پڑھتے ہیں، کعبے میں بھی آتے ہیں، لیکن نجومیوں کے پاس بھی جا کے کہتے ہیں ذرا ستارہ دیکھ کے میری قسمت کا حال بتلاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مدنی کا فرمان سن لیں، حضور کی حدیث مبارک ہے، فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جو ان نجومیوں کے پاس جائے، ان کاہنوں کے پاس جائے، ان غیب کی جھوٹی خبریں دینے والوں کے پاس جائے، ان منٹ سنٹ کے اندر مراقبے کر کے حال بتانے والوں کے پاس جائے، ان سیکنڈوں کے اندر استخارے کرنے والے، میرے مدنی کا استخارہ تو 7 دن مانگتا ہے، لیکن ان کا استخارہ 7 سیکنڈ سے بھی پہلے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، دعا کرو اللہ حضور کی امت کی ہدایت کے فیصلے فرم۔ اچھا آج بھی دیکھو کہ مسلمان، اب دیکھیں آپ ہمارے ہر پڑھا لکھا آدمی جب اس سے پوچھو گے تو کیا کہتا ہے کب چھٹی ہوگی جی؟ اور جی سنڈے کو چھٹی ہوتی۔ سنڈے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سنڈے کیا ہے؟ سورج دیوتا۔ منڈے کیا ہے؟ مون دیوتا، چاند دیوتا۔ سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے کیا ہے؟ سارا وہی بتوں کے نام تو ہیں، وہی کافروں کے نام تو ہیں، وہی کافروں کا عقیدہ تو ہے جو سورج کے پجاری تھے، جو چاند کے پجاری تھے، جو ان چیزوں، وہی ہمارے دماغوں میں آج یعنی لوگوں کو یہ نام بھول جاتے ہیں کہ آج یوم الجمعہ ہے، سبت ہے، احد ہے، اثنین ہے، ثلاثاء ہے، اربعاء ہے، خمیس ہے، یہ لوگوں کو نام یاد نہیں رہتے۔ جس سے بھی پوچھو گے یہ کہا جی ٹھیک ہے جی پھر آپ کا اور میرا اپائنٹمنٹ جو ہے نا منڈے کو ہوگا، اور ٹھیک ہے جی میں ٹیوزڈے ایوننگ آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ آج بڑا آدمی اسی کو کہتے ہیں جو بتوں کا نام لے، بڑا آدمی اسی کو کہتے ہیں جو اسلام کا لباس اتار کے کفار کا لباس پہن لے۔ آج بڑا آدمی اسی کو کہتے ہیں جو قرآن کو چھوڑ کے بائبل کے حوالے دیتا ہو۔
آج بڑا آدمی اسی کو کہتے ہیں جو قرآن کو چھوڑ کے شیکسپیئر کے ڈرامے اور شیکسپیئر کی باتیں پیش کرتا ہو. آج بڑا آدمی اسی کو کہتے ہیں کہ جو کسی پرانے قسم کے کمیونسٹوں کے حوالے دیتا ہو, کسی انگریز رائٹر کے حوالے دیتا ہو. لیکن جو مولوی ہو قرآن پڑھتا, چھوڑو جی یہ تو پرانے لوگ ہیں. یہ لوگوں کو پتہ نہیں دنیا آگے جانا چاہتی ہے, مولوی پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. اچھا ایمان سے کہیں, آپ جو حج کرنے آئے ہیں یہ حج کوئی نئی بات ہے یا یہ بھی پرانی بات ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ مولوی پھر آپ کو پیچھے لے آیا نا, ہزاروں سال پیچھے آدم نے حج کیا. آج مولوی آپ کو اسی عرفات میں لے آیا ہے کہ جناب آؤ تم بھی وہیں آؤ. دیکھو مولوی کتنا ہے کہ وہ تمہیں دھکیل کے ہزاروں سال پیچھے لے آیا. اچھا یہ قربانی کرو گے. صحابہ نے پوچھا تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے. ہزاروں سال گزر گئے, مولوی تو پھر پیچھے لے آئے. جس کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہو یہ کوئی ماڈرنائز نئی عمارت ہے, یہ بھی پرانا ہے. کہ میں طواف کر رہا ہوں, اللہ نے فرمایا ملائکہ جاؤ میرے آدم کو بتلا دو کہ تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, ہم تو 2000 سال پہلے سے طواف کر رہے ہیں. تو کعبہ بھی پرانا, حج بھی پرانا, نماز بھی پرانی, روزہ بھی پرانا, قرآن کو بھی 1428 سال گزر گئے. کیا خیال ہے اب ہر چیز کوئی نئی لے آئیں؟ تو بہرحال آپ سنیں, لیکن ان سے پوچھیں ذرا کہ بھئی آپ یہ تو بتاؤ کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو انہوں نے مکھی بھی بنائی ہے نا؟ ایمان سے کہیں, آپس میں بیٹھے ہیں کعبہ شریف میں, بات تو سچی بات آدمی کو کڑوی تو لگتی ہے نا, لیکن کڑوی لگتی اس کو ہے جس کے اندر صفرا ہو. اگر میدا ٹھیک ہو تو پھر کڑوی نہیں لگتی. نہ ہمارے ملک میں جو قبروں پہ سجدہ ہے, حاجت روا, مشکل کشا, طواف ہے, بوسہ ہے, اس سے کھڑے ہم مانگ رہے ہیں. ایمان سے کہیں کیا ان قبر والوں نے آسمان تو بڑی چیز ہے, کوئی اڑتا ہوا ایک پرندہ بھی بنایا ہے؟ اچھا ایک خود بنے ہیں یا ان کو کسی نے بنایا ہے؟ اگر ان کو کسی نے پیدا کیا ہے پھر تو یہ مخلوق ہو گئے نا, خالق تو بن ہی نہیں سکتے. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب ان مشرکین کے سر پہ توحید کی ضرب مارو, ان سے پوچھو کہ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر, کس نے آسمان میں چاند سورج کو کام لگا دیا ہے؟ تمہارا ملازم لیٹ ہو سکتا ہے, تمہارا ملازم چھٹی کر جاتا ہے, لیکن اللہ نے جو ملازم رکھے ہیں اپنے بندوں کے لیے نہ چھٹی کرتے ہیں نہ لیٹ ہوتے ہیں, اپنے وقت پہ چل رہے ہیں. سخر الشمس والقمر. اچھا کافر کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اچھا کافروں نے کہا نہیں, لیکن اور جواب جو کوئی نہیں, کیا جواب دیں؟ یعنی یہی جواب ہے, مجبور ہیں. اور بعض اوقات کہتے بھی ہیں کہ یہ سب چیزوں کے بنانے والا چلانے والا کون ہے؟ کافر کیا کہتے ہیں؟ ان کے چلانے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ.
تعبدون، ظالمو جب یہ مانتے ہو تو اللہ کو چھوڑ کے پھر کیسے لات عزا کے پجاری بنے ہوئے ہو؟ کیسے تم جا کے بتوں کے آگے جھکتے ہو؟ کیسے تم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو؟ جب یہ اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دے کہ وہی ذات ہے اپنے بندوں میں سے جس کا رزق بڑھا دے، جس کا رزق گھٹا دے۔ وہ چاہے تو اپنے اولیاء اللہ کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا، اور فاسق فاجر شرابی زانی کے گھروں میں کھانے بھرے ہوئے، یہ اس کا نظام ہے، اس کا امتحان ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ایک ایک ذرے کا علم ہے، چیونٹی کا بھی علم ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتب سابقہ میں آتا ہے کہ آپ نے جو ایک پتھر توڑا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، دو ٹکڑے ہونے کے اندر دیکھا کہ ایک کیڑا ہے، اور کیڑے کے منہ کے اندر بالکل سبز گھاس کا تنکا ہے۔ انہوں نے کہا سبحان الذی، پاک ہے تیری ذات، ان کو جو پہاڑوں میں پتھروں کے اندر بھی رزق پہنچا رہا ہے، مچھلیوں کو دریاؤں میں رزق پہنچا رہا ہے، پرندوں کو فضاؤں میں رزق پہنچا رہا ہے، انسانوں کو زمینوں میں رزق پہنچا رہا ہے، جنوں کو غاروں میں رزق پہنچا رہا ہے۔ رزق بڑھانا گھٹانا دینا نہ دینا اسی کی شان ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له۔ اور حاجیوں ایک حدیث بھی سن لیں، ایک پرانے مولویوں کی پرانی باتیں بھی سن لیں، یاد رکھیں ہمارے دامن میں تو قرآن و حدیث کے سوا کچھ نہیں، اس کو پرانا سمجھو یا نیا سمجھو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو تم حج پہ آئے ہو، عمرے پہ آئے ہو، ایمان سے کہو پیسہ خرچ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں جی بھائی، کوئی حاجی لاکھ کرے گا، کوئی 1,20,000، کوئی اچھا بڑے لوگ جو ہیں 5-5 لاکھ 7-7 لاکھ پیکج پہ بھی آ رہے ہیں، تو خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اچھا خرچ ہونے سے پیسہ کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھئی تمہارے پاس 1 لاکھ تھا، 50,000 خرچ ہو گیا، باقی کتنا بچا؟ لیکن حدیث مبارک میں حضور فرماتے ہیں جو غریب ہو، جس کے رزق میں تنگی ہو، اس کو کہو بار بار عمرے کرے، بار بار حج کرے، اللہ رزق بڑھا دیتے ہیں۔ میرا اللہ تو رزق پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا میرے راستے میں جب خرچ ہوتا ہے، تم اگر کسی انسان کو جا کے ہدیہ دیتے ہو، وہ تمہارا احسان نہیں رکھتا۔ جب تم میرے راستے میں خرچ کرو گے میرے بندے، میں تیرا احسان کہاں رکھوں گا، اس کا فوراً بدلہ دوں گا۔ اس لیے اب دیکھیں کہ اچھا زکوٰۃ دینے سے کم ہو رہا ہے اور سود لینے سے بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تیرے صدقات کو میں بڑھا دیتا ہوں اور سود کو میں ملیا میٹ کر کے گھٹا دیتا ہوں۔ میرا اللہ بظاہر تو بڑھ رہا ہے، فرمایا تیرے نزدیک بڑھ رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں ان سود خوروں کے گھر میں ایک بچہ پیدا کروں گا جو ساری جائیداد کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا، ایک لڑکی پیدا کروں گا جو سارے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دے گی۔ کیا فائدہ ہوگا سود سے؟ اور ان زکوٰۃ دینے والوں کی مال کی بھی حفاظت، جان کی بھی حفاظت، عزت کی بھی حفاظت، ان کی ہر چیز کی حفاظت ہوگی۔ ان کے تھوڑے میں برکت ڈال دوں گا، ان کے زیادہ میں خسارہ ڈال دوں گا، ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے اور میں جانتا ہوں ان اللہ بکل شیء علیم۔ اچھا اب دوسرا سوال ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان سے پوچھیں آسمانوں سے پانی کون اتارتا ہے؟
یہ جب بارشیں ہوتی ہیں کون اتارتا ہے؟ ہاں جی نہیں، تمہارے ملکوں میں پیر نہیں اتارتے بارشیں؟ کیا وجہ؟ مصروف ہیں، مشغول ہو گئے۔ ہم نے سنا تھا نا، کہتے تھے جی 65 کی جنگ میں جب کافر جو ہیں بم مارتے تھے نا، پیر پکڑ لیتے تھے۔ 71 میں ایسے ناراض ہوئے کہ ہمارا صدیہ ناس ہو گیا، سارے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا پہلے جو پکڑے ہیں ان کا کون سا فائدہ پہنچا ہے؟ انہوں نے جواب ان کو ختم ہونے دو، مرنے دو۔ خدا کے بندو، کچھ عقیدے ٹھیک کرو۔ اللہ کے نبی کے میدان احد میں دندان مبارک شہید ہو جائیں، وہاں تو کسی نے کچھ نہیں پکڑا۔ کچھ عقیدے کو سوچو، یاد رکھو ہر چیز کس کے ہاتھ میں ہے، چاہے فتح دے چاہے شکست دے۔ فتح میں بھی امتحان ہے، شکست میں بھی امتحان، چاہے بھوکا رکھے چاہے رزق دے، چاہے غنی بنائے چاہے غریب بنائے، ہر حال میں اس کی حکمت۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم من نزل من السماء ماء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کون ہے جو آسمانوں سے بارش برسا کے، می برسا کے، پانی برسا کے مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے؟ دعا کرو اللہ عالم اسلام کی مردہ زمینوں کو زندہ کر دیں، اللہ عالم اسلام کے مردہ دلوں کو زندہ کر دیں، اللہ عالم اسلام کی مردہ غیرت کو زندہ کر دیں، مردہ ایمان کو زندہ کر دیں۔ فرمایا وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کون ہے جو کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کافر کہتے ہیں اللہ اتارتا ہے، اللہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے۔ میرے آقا میں اللہ نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے۔ توحید ثابت ہو گئی، حق ثابت ہو گیا، عقیدہ حق ثابت ہو گیا، دشمن بھی مان گیا کہ خالق اللہ ہے، زمینوں کو زندہ کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ لیکن ان دلائل کے بعد بل اکثرهم لا یعقلون، اتنی وضاحت کے بعد بہت سارے ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے اور اس نے مکے میں آ کے عمرہ کر لیا ہے، اب مدینے جائیں گے، اب قران آپ نہیں کر سکتے، آپ نے عمرہ کر لیا، اب آپ کا حج تمتع ہوگا۔ قران وہ تھا کہ آپ اپنے میقات سے دونوں کا احرام اکٹھے باندھ کے آتے۔ آج کل مسلمان جو ہیں سالگرہ مناتے ہیں بچے بچیوں کی، کیک کاٹتے ہیں، یہ انگریزوں کی رسم ہے، کافروں کی رسم ہے، نصارہ کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جب حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومے جائیں گے، بالکل امام ابو حنیفہ پہ بہتان ہے، کسی کتاب میں امام ابو حنیفہ نے نہیں فرمایا اور نہ کسی عالم احناف نے کہا ہے۔ جب حضور کا نام آئے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے نبی پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ جب قرآن آ گیا اس کے بعد بھی کوئی مسئلہ باقی رہ گیا؟ اگر ایک آدمی طواف کے دوران میں 2 چکروں میں حجر اسود پہ اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دانا جو ہے صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ؟ پہلے یہ دیکھو کہ صغیرہ گناہ نہیں ہوتا، بھائی چنگاری چھوٹی ہو یا بڑی، آگ لگانے کے لیے تو کافی ہے نا۔ یہ کیا مانا کہ بڑا انگارہ ہو تو بچو، چھوٹی ہو تو نہ بچو؟ لیکن مسئلہ سمجھ لو کہ پہلی دفعہ جو مڈائے وہ صغیرہ ہے، بار بار جب مڈاتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے۔ کیا بڑھوانا چاہیے بھائی؟ یہاں پر نکاح خان جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ مقرر ہوتے ہیں، معزون شرعی ہوتے ہیں، ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے، ان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی نکاح پڑھانے کی۔
آپ اگر حرم میں پڑھانا چاہتے ہیں اپنے کسی ہندوستانی عالم کو بٹھا کے پڑھا لیں۔ حضرات صحابہ نے جب ہجرت کی اور ساری دنیا میں قبریں بنوائیں، ساری دنیا میں صحابہ نے قبریں بنوائیں، کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے، جہاں دفن ہوئے ان کی قبر بنی، اور مکے میں اس لیے نکلے کہ مکے میں توحید اور نماز ادا ہی نہیں کرنے دیتے تھے۔ ایک عورت کو ایام حیض آ جائیں، طواف زیارت کا وقت ہے، فلائٹ چھوڑ دے، کیونکہ جب تک طواف زیارت ادا نہ کرے نہ حج مکمل ہوگا نہ خاوند پہ حلال ہوگی۔ طواف زیارت حج کا فرض ہے، بعض ائمہ کے نزدیک رکن ہے، تو جب تک طواف زیارت نہ کرے، فلائٹ جاتی ہے چھوڑ دو، کوئی جہاز تو ختم نہیں ہو گئے نا، بعد میں چلی جائے کیا ہو جائے گا۔ یا دوسرا انتظام یہ ہے کہ حج کے آنے سے پہلے کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے باقاعدگی سے ایسی دوائیں ملتی ہیں، انجیکشن ملتے ہیں کہ اگر وہ عورت گولیاں استعمال کر لے تو ان دنوں میں حیض آئے گا ہی نہیں، جب نہیں آئے گا پاک ہوگی، اپنا طواف زیارت کر کے اپنی فلائٹ پہ چلی جائے۔ عورت کا حرم میں جنازہ پڑھنا جائز ہے، عورت کا طواف جائز ہے، زندہ پھرے جنازہ نہ پڑھیں، اچھی بات ہے بھائی۔ بس بیٹھے رہتے ہیں کہ جو مولوی مفت ہے کچھ تو لکھو، جائے اسد الفت نہ صحیح نفرت ہی سے۔ آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن بال کینچی سے 3 جگہ ٹک لگائے ہیں، سارے بال بھی منڈواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو، لازم ہے کہ اس طرح پھرواؤ۔ اگر اس طرح نہ پھروائے تو جتنے آپ کے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے، یعنی کہ ٹک لگا دو۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا، بیماری کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہو گیا، عمرہ نہیں کر سکا، احرام وغیرہ کھل گیا۔ جب اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، عمرہ بھی ادا کریں اور ایک دم بھی ادا کریں۔ اگر ایک آدمی ریاض سے مکہ آیا ہے ڈیوٹی کے لیے، اب وہ مکہ میں رہے گا اور حج اگر کرنا چاہے تو اب چونکہ اس نے رمضان کے بعد اگر کوئی عمرہ نہیں کیا تو اس کا حج افراد ہوگا، اگر اس نے عمرہ کیا ہے تو حج تمتع ہوگا۔ آدمی نے عمرہ کیا، طواف کے دوران میں ایک چکر حتیم کے اندر سے لگایا، عمرہ تو آپ کا ہو گیا کیونکہ 6 چکر تو آپ نے صحیح لگائے نا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اب ایک دفعہ پھر پورا طواف دوہرا دو کہ یا اللہ جو میں نے غلطی کی ہے اس کے بدلے میں پھر طواف کر رہا ہوں۔ طواف کرنے کے بعد ایک عورت کو پیشاب کا تقاضا ہوا، جب وہ گئی احساس ہوا کہ حیض شروع ہو گیا ہے، طواف ہو گیا، صفا مروہ تو بغیر وضو اور حیض میں بھی ہو سکتی ہے۔ حج اکبر کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ دن عید کا جب ہم 10 کو انشاءاللہ منا آئیں گے، یوم الحج الاکبر، اور حج اکبر کا معنی یہ ہے کہ عمرہ چھوٹا حج ہے۔ باقی یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جمعہ کے دن حج اکبر ہے اور خمیس ہو تو چھوٹا ہے اور بدھ ہو تو بالکل چھوٹا ہے اور پھر اتوار ہو تو اتنی سا ہے، یہ کیا ہے؟ حج ہے، کسی دن الحج عرفہ۔ اپنے بچوں کا نام سدرا، فاطمہ سب ٹھیک ہیں۔ ایک آدمی نے حج بدل کرنا ہے، اس نے اپنا حج پہلا نہیں کیا ہے، لیکن یہ دیکھ لو اگر یہ بالکل غریب ہے، اس پہ حج فرض ہی نہیں تو یہ حج بدل بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس پہ حج فرض ہے تو پہلے اپنا کرے پھر اس کا کرے۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ داڑھی کو کالا کرتے ہیں، کالا کرنا منع ہے، اس میں مہندی ڈال دیا کریں۔
خواتین کے لیے پردہ لازمی ہے احرام کی حالت میں جو حکم ہے کہ چہرہ کھلا رہے، یہی تو دلیل ہے پردے کی۔ احرام میں کھلا رہے لیکن احرام کے بغیر پردے میں رہے۔ زندگی میں حج کتنی دفعہ کرے گی؟ احرام کتنی دن ہوگا؟ تو باقی تو ساری زندگی پردے میں رہے نا۔ اگر پہلے ہی چہرے پہ پردہ نہیں تھا تو احرام میں ہٹانے کا کیا مطلب؟ یہ تو پردے کی دلیل ہے، نہ کہ پردے کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا کہ جب ہم عمرے پہ حج پہ آئے، اذا هذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، کہ جب مرد قریب آ جاتے تھے تو ہم کپڑا گرا لیتے تھے، اور جب مرد دور چلے جاتے تھے تو ہم کپڑا اٹھا لیتے تھے۔ پیچھا نہیں چھوڑتا، یہی تو امتحان ہے۔ سارے فقیر بن جاؤ تو پھر امتحان کیا ہوگا؟ سارے صدیق ہوتے تو پھر مقام صدق کا فائدہ کیا؟ ابو جہل ہو تو صدیق کا پتہ چلے۔ بہت سارے مسلمان لوگ ہیں جو اپنے ملک کو چھوڑ کے یورپ کی شہریت اختیار کرتے ہیں، شرعاً بالکل حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک پہ ہیں۔ ہم کسی مسئلے میں امام مالک یا شافعی کی تقلید کر سکتے، تمام ائمہ برحق ہیں، لیکن جب تم اتنے بڑے عالم ہو گئے ہو کہ سارے ائمہ کا تمہیں پتہ ہے تو پھر تمہیں تقلید کی ضرورت ہی نہیں۔ جب تم اتنے بڑے عالم ہو کہ فقہ شافعی کا بھی پتہ ہے، مالکی کا بھی پتہ ہے، حنفی کا بھی پتہ ہے، دلائل کا بھی پتہ ہے، ناسخ منسوخ کا بھی پتہ ہے، کبھی ضعیف کا بھی، تو تمہیں کیا ضرورت ہے تقلید کی؟ اور اگر پتہ نہیں ہے تو پھر ایک کی کرنی پڑے گی۔ دو کشتیوں پہ پاؤں رکھنے سے آدمی ڈوبتا ہی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بیٹی جوان ہے، گھر میں ہے، بالکل حج کرے، یہ تھوڑا ہے کہ جب تک اس کا رشتہ نہ ہو یہ حج بھی چھوڑ دے۔ یہ تو جاہلوں کے مسئلے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا، نماز جنازہ میں تم گالیاں دیتے ہو، دعا نہیں مانگتے ہو؟ نہیں، جب جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہو اس وقت کیا کرتے ہو؟ گالیاں دیتے ہو میت کو، دعا بعد میں کرتے ہو۔ یہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ کیا ہے؟ اگر نبی والی دعا پہ اعتبار نہیں تو مجھے مولوی کی دعا پہ بھی اعتبار نہیں۔ بعد والی دعا خالص بدعت ہے۔ ایک بچہ رات کو سویا ہوا تھا، اٹھا تو بینائی چلی گئی۔ یہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور آج کل میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آپ اس کو دکھائیں۔ اور باقی یہ ہے کہ زمزم پلائیں، زمزم سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور سورت فاتحہ سے بڑی شفا کوئی نہیں۔ میں اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہوں، میری بیوی بھی زندہ ہے، ماشاءاللہ، بڑا اچھا کام ہے بھائی۔ سالی کا نکاح کسی اور سے کراؤ جناب، یا بیوی کو طلاق دے دو اگر تم نے پہلے ہی سالی سے عشق فرمایا ہوا ہے تو اس غریب کی تو جان چھوڑو نا۔ دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر دو آدمیوں نے عمرہ کیا ہے، دونوں نے طواف کر لیا، دونوں نے صفات دوڑ لی، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے۔ پاکستان میں ایک آدمی نے اپنی ماں کو مار ڈالا ہے، جدید علم ہے نا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو بات چلی ہے نا۔ یہ ایسا بڑا شقی اور کون ہوگا جو ماں کا قاتل ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر سے شارع سٹین سے احرام باندھ کے عمرہ نہیں ہوتا۔ لازم بات ہے کہ حد حرم کے باہر جائے، مسجد عائشہ جائے، جیرانہ جائے، عرفات جائے، گھر سے نہیں ہوتا عمرہ۔ اگر ایک آدمی نے ایک دفعہ میں 3 طلاق دی، حنفی مسلک میں تو مشکل ہے 3 ہو جاتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ درخواست فتویٰ کا سوال لکھ کے دارالافتاء سے رجوع کریں۔
میں نے نہیں سمجھا حج تمتع کی نیت سے عمرے کا احرام باندھ کے حرم آیا، تمام اعمال عمرہ سے فارغ ہو کے پھر نفلی طواف کیا سادہ لباس میں، ساتھ یہ نیت کر لی کہ طواف زیارت کی جو سائی خدا کے بندے، یہ غلط بات ہے۔ اب آپ لوگوں نے عمرہ کر لیا ہے، آپ کا حج تمتع ہے۔ آپ اگر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کے 2 رکعت پڑھ کے لبیک پڑھ کے حرم میں آ کر نفلی طواف کر کے صفا دوڑ لیں اور مہینہ چلے جائیں، واپسی پہ طواف کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے، لیکن وہ تو حج کا احرام باندھ کے سادہ لباس میں نہیں۔ شوال میں عمرہ کیا ہے، حج تمتع ہے۔ مکے میں رہنے والے اگر شوال میں عمرہ کریں حج ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ اگر مانگنے والے کو مسجد الحرام کے اندر حرم میں خیرات دے دیں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مکہ تو سارا حرم ہے، پھر کہاں جائیں ہم۔ اگر ایک آدمی پہ دم واجب ہے نہیں دیتا، اللہ کا ذمہ داری ہے، اللہ کا مقرور ہے، خدا جانے وہ جانے، ہمارے ذمہ تو مسئلہ بتلانا ہے۔ ہمارے صوبے سرحد میں گائے کو بیل کے پاس اور بھینس کو سینڈے کے پاس، بکری کو بکرے کے پاس، اب وہ انجیکشن سے دے دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جانور کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، دودھ بھی جائز ہے، گوشت بھی جائز ہے، سب کچھ جائز ہے۔ یہ مسئلہ تو عورت کے لیے ہے کہ کسی غیر کا نطفہ نہیں ڈالا جائے گا، وہ زنا ہوگا، جانور کے لیے تو نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ حج کے مہینوں میں عمرہ کیا، بہرحال حج کے مہینوں میں عمرہ کیا، حج کرو گے تو حج تمتع ہے، 1 بکری دو گے، نہیں کرو گے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر حج کے مہینوں میں عمرہ کیا ہے تمتع ہے، 1 بکری دینی ہوگی۔ ایک آدمی نے طواف کے 7 چکروں کے بجائے 49 چکر لگائے، ماشاءاللہ، تو 7 تو طواف کے ہو گئے، باقی بس اللہ کے سپرد۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں وہ حج افراد کریں گے، ان پہ قربانی واجب نہیں ہے، جدے والوں پہ بھی قربانی واجب نہیں ہے، لیکن جدے والوں کو احرام جدے سے باندھنا ہوگا۔ اگر مجبوری ہو تو مکے میں آ کر پھر بھی باہر جا کے حد حرم سے باہر سے احرام باندھیں گے۔ اگر نماز جنازہ میں ہم جب شامل ہوئے تو 2-3 تکبیریں گزر چکی تھیں، جب امام سلام پھیر لے جلدی سے تکبیریں پوری کر لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم۔ ایک عورت نے جب میقات پہ آ گئی حیض تھا، لیکن بھائی نے کہا نیت کر لو، وہ نیت عمرے کی کر کے آگے، اچھا کیا، اب آپ گھر میں رہیں، جب پاک ہو جائیں غسل کر کے عمرہ پورا کریں۔ عام کپڑوں میں صفا مروا نہیں ہوتی، الا حج کے بعد جو کریں گے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ صف آگے مکمل نہیں ہے اور پیچھے بندے کھڑے ہو جاتے، اللہ ہدایت دے، اگلی صف مکمل کریں۔ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کے نام حرم میں لکھتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ قصر نماز جو مسافر ہیں، 48 میل شرعی سے زیادہ سفر ہے اور ایک جگہ 15 دن رہنے کی نیت نہیں ہے، تو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے۔ سنت اور نفل معاف ہے، لیکن پڑھیں تو ثواب ملے گا۔ کے بعد اور حج بھی کریں، بالکل کریں، لاکھ کریں۔ کسی کی جوتی نہیں لینی چاہیے، سیدھی بات ہے بس۔ آدمی دمام سے آیا ہے،
ڈپٹی کے لیے، عمرہ نہیں کیا، ڈپٹی پہ آیا تو بچ گیا، اب یہاں سے حج کا احرام باندھے گا۔ پاکستان چھٹی پہ جانا ہے، ابھی وہ مدینہ منورہ جا رہا ہے، واپسی پہ لازم عمرہ باندھ کے آئے، عمرہ کرے چلا جائے۔